نبی کے دشمنوں سے. الحب للہ والبغض للہ. دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو, کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے. تو جو لوگ پگلا جاتے ہیں نا, بلڈنگ بنا لی, کوٹھی بنا لی, فارچونر لے کے آ گئے, یا پردھان جی بن گئے, سرے پنچ صاحب بن گئے, ایم ایل اے بن گئے, منسٹر بن گئے, بی ڈی سی بن گئے ممبر. بی ڈی سی ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہی ہوتا ہے. تو جانتے ہیں کیا بات ہے, بڑا فارم میں رہتا بیٹا, سمجھتا ہم ہیں. اللہ نے دیر نہیں لگتی ہے اوقات بلوانے میں. ہاں جو پگلائے پھرتے ہیں نا, جب حشر میں اللہ کرسی عدالت پہ استوا فرمائے گا تو رب فرمائے گا لمن الملک اليوم. دنیا کے اندر پگلا کے گھومنے والوں, اپنی کوٹھی کی باہر دکھانے والوں, گاڑیوں میں گھومنے والوں, مرسڈیز میں چلنے والوں, بولو بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم. فرمایا گیا ساری زبانیں گنگ ہوں گی, کوئی بولنے کی ہمت نہیں جٹا پائے گا, سب طرف سناٹا ہوگا. اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار. آج قہر کرنے والے رب کی بادشاہت ہے. دنیا میں کسی ایم ایل اے سے, ایم پی سے, منسٹر سے, مکھیا منتری سے ملنے کا ٹائم لوگ لیتے ہیں 20 منٹ, 25 منٹ, 30 منٹ. تو ہو صاحب اس کو ایلبم بنا کے رکھ دے. ڈاکٹر بلند شاہ ظفر اللہ خان صاحب, یہ دیکھیے نا ہمارا ایم ایل اے کے ساتھ فوٹو ہے, یہ منسٹر کے ساتھ ہے. کوئی جنت کا ٹکٹ ہے کیا؟ اور دنیا کے ان پاگلوں سے چند منٹ مل جانے پر پگلا جانے والے لوگوں, آؤ تمہیں ہم وہ دربار بتاتے ہیں جہاں پر اسپیشلی طور پر احکم الحاکمین نے, بادشاہ اعظم نے, قادر مطلق نے, ساری دنیا کے بادشاہ جس کے دربار میں کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں, وہ رب فرماتا میرے بندو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو, میں نے اپنی طرف سے 5 وقت دے رکھا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اس 5 وقت میں مجھ سے بات کرنے آ جایا کر. اور پھر بھی تیرا دل نہیں بھرتا ہے تو جب تیرا جی چاہے مصلی بچھا اور مجھے یاد کر, میں تیرے سے بات کرنے کو تیار ہوں. کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب سے بات کرتے ہیں؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں, خیال رزق ہے رزاق کا خیال. ایسے پگلائے پھرتے ہیں کمائی کے چکر میں, کمانا کمانا کمانا. یہ تمہارا کام نہیں ہے. روزی محنت سے نہیں ملتی ہے, روزی مقدر سے ملتی ہے, مقدر سے. اگر محنت سے روزی ملتی نا جناب, تو اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ محنت کرتا ہے اس کو مالدار ہونا چاہیے. مگر ہم دیکھتے ہیں مزدور کے سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے, شام کو دہاڑی 3, 4, 500 روپے پاتا ہے, اور سیٹھ مہودے مرسڈیز کار میں گھومتے ہیں, ایسی کی تیسی میں رہتے ہیں, ایک ڈھیلے کا کام نہیں کرتے ہیں, روپیہ وہ اکٹھا کرتے ہیں. اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے, مگر روزی مقدر سے ملے. میں نہیں کہتا, اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. اگر اللہ بغیر اندازے کے روزی بانٹنا شروع کر دینا تو زمین کا نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا. بندے جتنی تیری قدر ہے اسی کے مطابق ہم رحمت کا نزول کرتے ہیں. آؤ آؤ پوچھو اللہ سے روزی کون دیتا ہے, کون ذمہ دار ہے روزی کا. اٹھائیے قرآن مقدس 12واں پارہ, یہیں سے شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ.
زمین پر چلنے والا ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے جس کی روزی رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. کہاں دینا ہے, کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کیسے دینا, یہ سب قرآن میں موجود ہے. تو پھر کیوں پریشان ہو؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اور رب سے پوچھ لیتے ہیں. اٹھائیے قرآن مقدس 17واں پارہ, میرا رب فرماتا ہوں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. وہ لوگوں اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو. اگر میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جب خود دے نہیں پڑھتا مردوں تو بیوی بچوں کو کیا حکم دے گا وہ؟ اور صبح 9 بجے تک سوتا, نہ پڑھنے سے مطلب, نہ لکھنے سے مطلب, کوئی مطلب پڑھائی لکھائی سے نہیں. یعنی کہ 2% کوالیفیکیشن ہے مسلمان کے پاس, only 2%. اور شاید اسی وجہ سے 2% ہی بھاگیداری ہماری حکومت کے اندر, جبکہ حکومتیں پریشان ہیں. وہ باضابطہ دیواروں پہ ہورڈنگ لکھتی ہیں, انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک, گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے, ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی. اس کے باوجود بھی ہم سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے. مولانا جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر, لائر, انجینئر یہ سب پاگل لوگ. اور ڈاکٹر, انجینئر, لائر جو اتنے مولانا سب پاگل ہیں. اس طرح کی سوچ رکھنے والے میرے نزدیک دونوں پاگل ہیں. یہ دونوں مل کر کے اپنی ذمہ داری نبھائیں. اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے, اس حیثیت سے دین کی خدمت کی. اللہ نے آپ کو لائر بنایا ہے, اس اینگل سے آپ دین کی خدمت کیجیے. اللہ نے آپ کو انجینئر بنایا ہے, اس اینگل سے خدمت کیجیے. آپ کسان ہیں, اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے. آپ ٹیچر ہیں, اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے. کوئی آدمی گھاس چلتا ہے اس ڈھنگ سے کرے, رکشہ چلانے والا اس ڈھنگ سے کرے. مولانا صاحب ہے تو آپ اپنے حساب سے کام کیجیے, اپنے حصے کا کام کیجیے, آبجیکشن کرنا چھوڑ دیجیے, اور دماغ شریف کی نسوں کو ٹھیک ٹھاک رکھ لیجیے, ورنہ اس کے پھٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے. اس کو برین ہیمریج کہتے ہیں. اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے بہت کم لوگ بچ کے آتے ہیں. جیسے لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں جو ڈاکٹر جو گئے ہیں اسپتال نہ, ان میں سے کوئی بچ کے نہیں آیا. توجہ ہے آپ کی؟ ہاں. تو عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں, پڑھیے اور اللہ اپنے رب کے مخلص بندے بن جائے. اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم, میرے بندو اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا. لیکن کتنا ہی مال آ جانے کے بعد اللہ اور آ جائے, اللہ اور آ جائے, اللہ اور آ جائے. دیکھ بے ایمانی, دے لوٹ کسوٹ. ابھی مردود کو دیکھا ہے میں نے, کوئی 2 ہفتہ 15 دن کی بات شاید, ہاں 15-16 دن کی, باپ مر گیا اس کا, تو اپنے ابا کو دفنا کے آ گیا. تو بڑکا جو لڑکا تھا, اس لڑکے نے جانتے ہو کیا کیا حضرت, اپنے بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گیا, وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا, اور قبر کھودا اپنے ابا کی, مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگا رہا ہے. کتنے خبیث ذہنیت کے یار, بھائیوں کا حق ڈاکہ ڈال کر کے کھا جانے والے لوگوں, کیا تم نے یہ سمجھا ہے حساب کا کوئی دن نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے زندگی کا حساب نہ دے لے کہ کیسے گزاری ہے زندگی, تب تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. جنت میں کوئی بائی پاس رستہ نہیں جاتا ہے کہ ادھر کا بند ہوگا ادھر سے بھاگ کے چلے جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے ساتھ. جن لوگوں نے گولی مونگ پھلی کی دکان سمجھ لیا جنت کو نا, ان پاگلوں کے لیے یہ میرا اسپیشلی میسج ہے. ان پیروں کے لیے بھی, ان مولویوں کے لیے بھی جو صرف پیر کا پرچار کرتے ہیں. میں نے کئی بار کہا ہے اللہ نے مجھے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے, پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر کے
बहराइच शरीफ शहर के हवाले जो मुझे मालूम पड़ा कि दर्जनों इदारे अहले सुन्नत वल जमात के छोटे बड़े हैं, 3 मदरसे गैरों के हैं, मगर शहर की अक्सरियत को दीमक की तरह चाट गए लोग। कहां बैठे हैं आप? लहबर लगाते रहिए, गाजी मियां का झंडा है, नमाज कुछ नहीं होने वाला इससे। गाजी मियां ने किस काम के लिए कुर्बानी दी थी, कभी इसको पढ़ा आपने? नबी के दीन के लिए शहादत का जाम नोश किया था उन्होंने, झंडा लगाने के लिए नहीं। मिर्ची लगे तो लगती रहे किसी को। 18 साल की उम्र में करियर जवान अपनी शहादत पेश कर रहा है, दीन मुस्तफा को फरोग देने के लिए, उसके तहफ्फुज़ व बका के लिए, और तुमने हुल्लड़बाजी समझ रखा इसको, दीन को। झंडे लगाएंगे, लाबड़ फहराएंगे, यहां जाएंगे, पैदल जाएंगे, लेट लेट के जाएंगे, कूद कूद के जाएंगे। क्या जंगलीपन है यारो ये तुम्हारा? इसको तुमने दीन समझ रखा है? हिस्ट्री पढ़िए सरकार गाजी मियां की, क्या उनकी कोई नमाज छूटी है? क्या उन्होंने भाइयों के हुक्म पे डाके डाले थे? क्या चुगलियां और गिबतें करते थे वो लोग? जी नहीं। अगर ऐसा होता तो आज उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में नहीं जल रहा होता। बदलो बदलो अपनी तर्ज जिंदगी को, सोच बदलिए, सोच को, और सादगी पसंद बनिए। हम भी ये थोड़ी बड़ी टोपी लगा ली है, जरा पहले छोटी लगाते थे तो लोग कहते अरे यार थोड़ा मौलाना दिखिए तो सही। तो हमने कहा कैसे दिखा जाता है? कहा जरा बड़की टोपी लगाइए। तो ये 1000 की टोपी लेके आए ताकि मौलाना मैं भी दिखूं। अजब चलन है, लोग कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है, तो हम भी थोड़ा दिखने लगे अभी। सादगी पसंद बनिए। सैयदना हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा मेरे नबी के दस्तरखान पर बैक वक्त 2 सालन खाते नहीं देखा। और आज हम दस्तरखान, अभी खाना खाने गए हम लोग, बकरे का गोश्त रहमतुल्लाह अलैह जनाबे मिठाई महोदय, और चावल शरीफ, रोटी शरीफ, और हजरत दाल किबला रहमतुल्लाह अलैह, माशाअल्लाह खूब था। सरकार अबू हुरैरा फरमाते मैंने 2 सालन हुजूर के दस्तरखान पे नहीं देखा। हमें चैन नहीं आता, भुना हुआ अलग होना चाहिए, तला हुआ अलग होना चाहिए, चिकन क्रिस्पी, चिकन बर्रा, मटन बर्रा, दबाए जा रहे, दबाए जा रहे। भाई साहब थोड़ा अपने पेट का ख्याल रखा कीजिए। हाँ भले ही खाने का सामान दूसरे का, मगर पेट शरीफ तो आपका है, रहम कीजिए अपने आप पर। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाह में एक खातून आई, 3-4 बच्चियां थी उनके यहां, जवान हो चुकी थी, शादी का कोई हिसाब किताब नहीं था, पैसे वैसे नहीं थे। और वैसे भी हमारे जिस समाज में हम रहते हैं ना, इस समाज का हाल ये है, लड़का चाहे एकदम काला कलूटा हो हजरत, भुजैटा एकदम, बड़का कौवा नहीं होता काला काला, जब उसकी अम्मी जाएंगी रिश्ता ढूंढने का, अम्मी ऐसी ढूंढना जैसे ट्यूबलाइट है। हमने कहा बेटे जरा आप ना रुके, जेबा तो एक बार देख लो, काले कौवे साहब। और माओ बहनों ने भी क्या सिस्टम बना रखा था, आज इसके घर जाएंगे खाने के लिए, झुंड बना करके, क्या लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की देखने के लिए जा रहे हैं। गए, अब उस बेचारी ने, लड़की की माँ ने, बाप ने 10-5 हजार जो हैसियत थी, खूब बढ़िया खाना वाना बनाया कि लड़की का रिश्ता आ रहा है, रिश्ता आ रहा है। गए, खूब दबा के खाया, 4-5-10-20 औरतें। तो फिर लड़की को बुलाएंगे, थोड़ा चल के बताओ लंगड़ी तो नहीं है?
میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتا ہوں، پھر اس کو بلکاریں گی کہ بولے گونگی تو نہیں ہے، کھا پی لیا. اچھا بہن چلتی ہے، ہاں انشاءاللہ کل فون پہ بتائیں گے. آپ چلیں گے صاحب، کل فون کرتی ہیں بہن وہ تھوڑا پسند نہیں آیا. اب وہ تو دوسری جگہ پھر تشریف لاتی ہیں، 2 جگہ 3 جگہ. اس طرح جا کر کے کھانا کھا کر آنے والی عورتوں کان کھول کے سن لو، اس طرح کھانا کھانا تمہارے لیے ناجائز ہے. ہاں دبا کے کھا کے آؤ، گناہ عظیم ہے. تم باہر سے پہلے پتہ لگا لو سارا حساب کتاب، پھر جاؤ کسی گھر پہ. کسی بچی کا رشتہ اگر 2-3 بار اس طرح سے دیکھ کے ٹھکرا دیا جائے تو اب اس کا رشتہ آنا بند ہوتا ہے. محلے کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ تو کمی ہے لڑکی میں جبھی رشتہ نہیں آ رہا. یہ جنون کا عارضہ ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میری بھی فلائٹ ہے 8 بج کے کچھ منٹ پہ لکھنؤ سے، تو میں کوئی 15 سے 20 منٹ آپ کی دہلیز سماعت پہ ہتھوڑے مار رہا ہوں. شادی وادی جب ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بچے اچھے نہیں پیدا ہوتے نا تو پورا گھر پورا محلہ اللہ توبہ، اللہ جانے کس میں کمی ہے، اللہ جانے کس میں کمی ہے. وہ لگ گیا لائن میں، یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر، یہ جانچ وہ جانچ. 50,000 کی جانچ ہو گئی، کچھ نہیں. تو کوئی ارے وہ فلانے بابا نے بہت بڑھیا تعویذ بناتے ہیں چلیے ہاں وہ یوں ہوا تھا تو اس کے ہاں کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا تو اس کو بتایا بہت بڑھیا تعویذ لگتی ہے بابا کی. آپ وہ کوچی بابا گیا، بابا وہ ہاں کیا بات، کہا وہ ایسا ایسا ہے اور کچھ ہاں نہیں مایوس نہیں ہونا، بالکل کسی کو میں آنسو نہیں رونے دوں گا، کام ہو جائے گا. بابا کیا لگے گا؟ بندر کا ناخون، بھالو کے مونچھ کا بال، شیر کے سینے کی ہڈی، ہرن کا نافا. اس بیچاری نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ کس بلا کا نام ہے. بولے حضرت کہاں ملتا؟ کہا پیسہ دیجئے سب ملتا ہے. کتنا یہ 10,000 وہ رکھ دیا. حضرت نے کہا اچھا نوچندی جمعرات کو ہے نا، پھر وہ نوچندی جمعرات کو تشریف لے گئی اور کالا پیلا لال گلابی لکیر فقیر کھینچ کر کے اس کو پتھر کے نیچے دبا دینا، اس کو گلے میں لٹکا دینا، اس کو کمر میں باندھ دینا، اس کو کانٹا والے درخت میں لٹکا دینا، اس کو پلاتی رہنا. پی گئی، سال بھر پیتی رہی، کچھ نہیں ہوا. 10,000 بابا کے بن گئے. اور جانتے ہو بلائیں کہاں سے نکلتی؟ ہمارے مدرسوں کو ہم صحیح ڈھنگ سے کوآپریٹ کریں نا، بچوں کی تھوڑی آواز اچھی ہوتی تو یہ گویے بن جاتے ہیں، اور 1-2 تقریر رٹ لی نا اور حوصلہ، ارے اب کون جائے پڑھائی، چولہے بار میں جائے پڑھائی. اب علامہ بن گئے، خطیب زمان، خطیب دورہ. اور جس کو کچھ نہیں آیا شمع شبستان رضا زندہ باد، یہ لکیر یہ فقیر، یہ لکیر یہ فقیر. اور سب سے پہلے یہ اللہ کی بندیاں پھنستی ان کے چکر میں. ادھر بیٹھی نا دائیں سے، ہاں کچھ جائیں گے ہماری ساس کو قبضہ میں کر دیجئے، ہماری